جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل دیسی بلاگ 665۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں ہمارے علاقے کی جانی مانی شخصیت ہیں، صحافت کی دنیا میں ان کا بہت نام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ قید آباد میں یہ ہمارے لیے ایک اقرار الحسن صاحب ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں محمد عاصف شہزاد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے چوز کیا براڈ کاسٹنگ کے لیے، حالانکہ میں بھی ایک چھوٹا سا صحافی ہوں اپنے علاقے کا، تو بہت شکریہ۔ آپ چھوٹے سے صحافی تو نہیں ہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور آج کل جو سب سے جو مین ٹاپک آپ نے اٹھایا ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو ہمارا آپ کے پاس آنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ جو آپ نے سب سے پہلے گوشت کے ریٹس کے حوالے سے بائیکاٹ مہم شروع کی، تو اب وہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے آغاز کیسے کیا، اس میں کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، جو آپ کو آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ مہم چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ناجائز منافع خوری ایک عادت بن چکی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک غریب گھر کا آدمی، میں کوئی امیر نہیں ہوں کہ میں یہ کام شروع کیا تو میرے پیچھے کوئی بیک اپ پہ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو۔ میں خود 100-200 روپے کا گوشت لینے والا بندہ ہوں۔ میں ایک دن گیا اپنے دکان کے اوپر دوست کی، تو میں گوشت خریدا۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہم ریٹ نہیں پوچھتے۔ میں گیا جا کے میں نے پہلی دفعہ ریٹ پوچھا کہ جناب یہ گوشت کیا ریٹ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی فلاں ریٹ ہے۔ میں نے کہا ریٹ لسٹ پہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے تقریباً اس وقت جو مجھ پر احسان کیا تھا اس نے 100 روپے کلو زیادہ بتایا تھا۔ تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے ساری تفصیلات پوچھی کہ بھائی یہ کتنے کا پڑا ہے، کتنی آئی سپلائی آپ کو ملی، کتنے روپے کلو میں، پھر آپ کو یہ کتنی بچت آئی ہے، آپ من میں سے کتنے کلو نکالتے ہیں، پھر آپ کی بچت کتنی آئی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، ہم نے کرائے بھی دینے ہیں، ہم نے پیسے بھی دینے ہیں، ہم نے فلاں بھی کرنا ہے۔ تو مجھے نا بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے نا پھر اس کے لیے نا کھوج لگانا شروع کر دی۔ ایک دن کے ٹائم کے اوپر میں نے دوست سے رابطہ کیا، میں نے کہا مجھے ساری صورتحال بتائیں اس حوالے سے۔ تو اس نے مجھے اس بارے میں مکمل طور پہ آگاہ کیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے جو جتنے بھی ہیں دکاندار حضرات ہم پہ احسان کر کے 100 روپے کلو کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ 150 روپے کلو کے ساتھ وہ قید آباد میں لے رہے تھے۔ یہ جو پچھلے دنوں میں 800 روپے کلو ہوا تھا نا، وہ بھی ہم پر مسلط کیا گیا تھا، حالانکہ 800 روپے سرکاری ریٹ میں بھی نہیں گیا، 600-650 روپے کلو میں رہا ہے۔ تو میں نے اس چیز کو سوچا، میں نے کہا کہ یار یہ تو غلط بات ہو رہی ہے، اتنا پروفٹ تو نہیں ہونا چاہیے۔ پروفٹ ہو جائز، کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو نقصان کے اوپر تو نہیں کرتا۔ میں نے دوست کے ساتھ مشورہ کیا، اپنے جو دوست تھے انہوں نے کہا جی، میں نے 2 دن تھوڑی سی پوسٹنگ لگانا شروع کی تو تھوڑا سا نا اس کا ہوپ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنی مشن میں کامیاب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس طرح دوستوں سے رابطہ کیا، پھر ہم نے ان کو کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ریٹ لسٹ جو بھی آئے نا اس کے اوپر 30 روپے کلو پروفٹ لیا جائے، کیونکہ ریٹ لسٹ تو بنتی ہے وہاں سے۔ جو میں سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ آپ کے علم میں رہ جاتا ہے کہ ریٹ لسٹ جو بنتی ہے نا وہ شیڈ ریٹ کے اوپر بنتی ہے۔ شیڈ ریٹ کے بعد جب آپ دکانوں پہ آتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پروفٹ لے رہے تھے 20 روپے کلو کے ساتھ، یہ پروفٹ لے رہے تھے جو سپلائی والے ہیں۔ قید آباد میں 20 روپے اور جو بندیال چوہا بڑچا میں 30 روپے کلو کے ساتھ پروفٹ لے رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم نے بلوایا۔ ان کا سب سے پہلے میں یہ ایک بہت بڑا مافیا اس کے پیچھے یہ جو سپلائر ہے، اے سی صاحب کے سامنے سارے مکر گئے۔ ایک بندہ جو تھا وہ بولا کہ بھائی یہ سپلائی کے ساتھ 20 روپے کلو لے رہے ہیں۔ اس سب نے کہا جی ہم 12 روپے کلو کے ساتھ لے رہے ہیں، سپلائر نے، حالانکہ 20 روپے کلو کے ساتھ لے رہے تھے۔ چونکہ مجھے اے سی صاحب نے اس وقت بلایا نہیں، تو بعد میں مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ آئے ہوئے تھے سارے، اور اس کے بعد کیونکہ میرا تو اس کے اوپر ورک ہو چکا تھا، شیڈ سے لے کر دکانوں تک پہنچ، اور اس کے بعد جو دکاندار کس طرح دیتے ہیں۔ دکانداروں کے بھی مسائل ہیں، یہ نہیں کہ ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہو جاتی ہے بعض دفعہ کسی جگہ پہ۔ لیکن ہم نے کہا کہ ایک جو میرا جو مشن ہے، آج تک کوئی اس بات پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ آج تقریباً 6-7 تاریخ ہو گئی ہے، آج تک اس بات پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ریٹ ہو، ہر دکان اگر 460 روپے کلو آج کا ریٹ ہے تو سارے دکاندار 460 روپے کلو تھے۔ آج 480 روپے بھی بک رہا ہے، 500 روپے کلو میں آج بک رہا ہے، ایسے ہی ہے، 520 روپے کلو میں بک رہا ہے، اور جس کو کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا وہ 550 روپے کلو بیچ رہا ہے۔
یہ معاملات ہیں ہمارے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں 100 روپے کم از کم 120 روپیہ ہم زیادہ لیں تبھی ہمیں بچت ہے ورنہ ہمیں بچت نہیں. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کسی جگہ پہ. یہ تو خود ساختہ مہنگائی ہے نا. جب آپ نے مہم شروع کی تھی تو ہمارے عوام میں بھی اتنا شعور نہیں ہے. ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں, کھینچنے والے زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں نے ساتھ دیا, آپ کو کامیابی ملی, کیونکہ اکثر چیزیں دیکھا گیا کہ فیس بک پہ ریٹ ہوتا ہے 300, وہ حقیقت میں دکان پہ جاؤ تو 600 ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ مہنگائی کم بھی لگتی ہے. نہیں کم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے کم. مہنگائی کیسے کم ہو جب دکاندار نہیں کرے گا. ہاں جی, میں آپ کو ایک اوپر لیول کی بات بتاتا ہوں, عمران خان کی بات بتا دیتا ہوں. وہ آج جس مقام پہ ہے نا, ہاں جی, جس مصیبت میں ہے, یقین مانے وہ ہماری عوام کی وجہ سے. جس کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہوں, ہاں جی, اس کی ایک کال کے اوپر مرنے جینے والے ہوں, مرنے والے نہیں جینے والے ہوں. مرنے والے تو ہوتے تو کب وہ میدان میں ہوتا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا بندہ آج جس مقام پہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہے نا, عوام ہے نا. ہم اس کو فیس بک کے اوپر پروموٹ کرتے ہیں, اس کے حق کے لیے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں غریب گھر کا بندہ ہوں. جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے. یہ تو میرے کزن ہیں, مجھے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑے نام بھی ہیں, یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں, لیکن بہت بڑے نام بھی ہیں. اقرار بھائی تک بھی, اقرار حسن بھائی تک بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. یہی بات ہے کہ عوام نا سوشل میڈیا پہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا ہے, فلسطین بھی, مہنگائی بھی کام, نکلنے کا کوئی تیار نہیں ہے. نکلنا عمل کرنے کے لیے جب تک ہم دیکھیں. آپ میں بتاتا ہوں, میں پٹھان قوم سے تعلق رکھتا ہوں, آپ جھنڈے خیل برادری سے تعلق اترا ہے, تو ہم میں بھی ایک فرق آ گیا. جی بالکل. جب ہمارے ساتھ دوسرا بندہ کوئی چھوٹی قوم والا, ہم جسے بنا دیتے ہیں چھوٹی قوم, حالانکہ قومیں تو پہچان کے لیے بنائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی عادتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. اصل میں یہ جو قومیں بنا کر ہم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں نا, جب ہم ان میں ہی فرق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایم پی اے کے سامنے جو 1800 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ الگ الگ قوم کو ہوتا ہے, وہ الگ الگ پروٹوکول دیے جاتا ہے ان کو. جب تک ایک ایم پی اے سب کو برابر کا پروٹوکول نہیں دے سکتا, ایسے ہی ٹھیک ہے نا, تو اس وقت تک جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے, اس وقت تک ہم اپنے مشن میں کیسے کامیاب ہو سکتے. اچھا, یہ بائیکاٹ کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ اس کو مزید آگے کیسے لے کے چل رہا ہے؟ ہاں, ہر دوست جو ہے نا, ہر دوست ہوٹل پہ جائے, دکان پہ جائے, پیزا شاپ پہ جائے, اس کا بل بنوائے, بل بنوا کے اپنی فیس بک کے اوپر لگائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. صرف اتنا کردار ادا کریں, کچھ بھی نہ کریں. چلو آپ بائیکاٹ بھی نہیں کرتے, ایک ہفتے کے لیے وہ بل جو ہے نا اپنی فیس بک پہ لگائیں, مجھے ٹیگ لگائیں, دوستوں کو لگائیں. پھر مجھے پتہ چلا گا کہ یہ آپ سب لوگوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے ان لوگوں کے خلاف. پھر مزہ آئے گا. اچھا, جو ایک دو آپ نے لگائے بھی تھے, ان کا کوئی ایشو تو نہیں بنا تھا؟ ایشو تو بنتا ہے یار, ایسے تو نہیں نام لگاتے ہیں تو مالکان کی طرف سے کوئی نہیں, مالکان تو پھر ہمیں اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پروف ہے, جس بندے نے بھیجا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اس کو یا تو کہہ کہ وہ نہیں منگوایا, اس نے چیز ان کی دکان سے منگوائی گئی ہے نا, بل بھی ان کا ہے, ہم نے تو نہیں بنایا, اپنے طرف سے لگائیں تو پھر جو مرضی کریں, وہ تو ثبوت ہے نا ہمارے پاس. چلیں, آپ کی یہ جو بائیکاٹ ہونا ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ کامیاب یار اگر کوئی بندہ نہیں کہتا نا کہ ہم جانا ہے, ہماری مجبوری ہے, صرف ایک کام کرے, بل لے, ان سے بل بنائے اور فیس بک پہ لگا دے, اور ہر جگہ سے بل بنائے. مرغی والے سے بھی بل بنوائیں, ایک ٹھیلے پہ جانچ کا بھی بل بنائے, پیازوں والوں سے بھی بل بنوائیں, اور اس کے حوالے سے لکھیں. اس وقت ہمارے میرے خیال میں 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا ہمارے تحصیل قید آباد کی آئی ڈیز چل رہی ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. تو اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو 500 بندہ تو ہوٹلنگ والا ہوگا نا, زیادہ ہوگی. تو بس یہی کام کرنا ہے آپ لوگوں نے, صرف بل بنا کے لگا دیا. آٹومیٹکلی اگر مہنگائی کام نہ ہو, میری خود کی جنگ ختم ہو جائے گی, پھر آپ لوگوں کی سب کی شروع ہوگی. یہ ان کی جنگ ختم ہی ایسے ہوگی کہ مصنوعی مہنگائی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے. یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان اکیلے آدمی نے تو کچھ نہیں کھانا. میں تو یقین مانے جس دکان سے بھی جاؤں, جہاں بھی جاؤں, مجھے تو ریلیف مل جائے گا. ہر بندہ ویسے ڈر سے بھی کام کرتا ہے, صحافت کے نام پہ, صحافت کے نام پہ. کسی نے, میں تو خود سامنے کہہ رہا ہوں, میں نے تو اپنے بل ہی پورا, کسی میرے سے کچھ کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا پورا. لیکن میں خود کی جنگ نہیں سمجھ, میں نے کہتا ہوں میں خود غریب ہوں, میں لائنوں میں لا کے آٹا لیا ہے, میں نے آٹے کے لیے جنگ کی ہے. 1400 روپے کا 10 کلو میں نے لیا ہے آٹا, میں نے خود لیا ہے نا, لائنوں میں لا کے لیا. ہماری کون سی زمینیں ہیں,
تو پھر میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب لوگوں کی جنگ ہے جو ہمارے ساتھ لائنوں میں کھڑے رہے ہیں. مطلب یہیں سے دیکھنا چاہیے کہ ایک اکیلا شخص لڑ رہا ہے اس سے ڈر کے وہ نہیں دے رہے. تو اگر آپ سارے مل کے کوشش کریں. آج اکیلا پڑا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں, ووٹ بھی دیے ہیں اور آگے سے ان کو دفاع بھی نہیں کر سکے. ووٹ پتہ نہیں کہاں گئے. ووٹ بھی دیے ہیں انہوں نے, حقی سچی دیے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ کوئی باقی تو میرے اللہ کا منظور ہے جو بھی ہونا ہے. ووٹ بھی دیے ہیں, اس کا دفاع بھی نہیں کر سکے. اس سے بڑی وہ اکیلا جنگ رہا ہے. کل اس کی جو ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہیں کمرے کی, بجائے رونے کے لوگوں نے جناب اس کے اوپر, وہ تو اپنی خود کی جنگ لڑتا تھا, وہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا, ہم نے اسے مار دیا. اس سے تو دیکھا جائے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. کر رہا ہے عوام کے لیے, عوام کے لیے کر رہا تھا. اس کی جو بھی جنگ تھی, جو بھی معاملات تھے اس کے, میں نہیں کہتا جو بھی جنگ, اس نے بھی ظلم کیے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کیے, لیکن وہ اپنی جنگ اگر آج اتنی فین فالوئنگ ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلا, میں نے بھی شاید اکیلا ہی رہنا ہو, لیکن میں اس وقت جینوئن طور پہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں کوئی لیڈر نہیں ہوں, میں کام سے صحافی ہوں, غریب کے گھر غریب سا بندہ ہوں. ہر جگہ پہ جا کے ہم ویڈیو بنا کے پیسے لیتے ہیں. اللہ آپ کو اس مہم میں کامیاب کرے, اور عوام کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں. تو اب ایک سوال ہے, جو آپ نے بائیکاٹ والی مہم لگائی ہوئی ہے, اچھا ہوٹلنگ کا بائیکاٹ آپ کہہ رہے ہیں, یہاں اسٹوڈنٹ بھی رہتے ہیں, مسافر بھی آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹلوں کا بائیکاٹ کریں, لیکن ایک انسان نے آخر کچھ کھانا تو ہے, وہ پھر کہاں سے کھائے؟ ہاں, یہ بات بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا دوستو, ہم نے نا 2-3 ہوٹلوں کو ڈیمو دیا ہے. الباسط ہوٹل والوں نے سرکاری ریٹ پہ جو ہے نا, انہوں نے 13 روپے روٹی کی ہے, پہلے وہ 15 روپے 17 روپے بیچ رہے تھے. پھر انہوں نے جناب جو چکن کڑھائی تھی وہ 1400 روپے کی ہے, وہ سرکاری ریٹ پہ کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائیں جدہ ہوٹل پہ. آپ جدہ ہوٹل پہ آ جائیں, وہاں پہ 10 روپے کی روٹی ملے گی آپ کو, 100 روپے کی دال سبزی کی پلیٹ جو ہے, جس سے عام کڑی پکوڑا وغیرہ 100 روپے کی پلیٹ آپ کو ملے گی. 3 روٹیاں لیں اور اس سے گزارا کریں, 3 لے لیں, 4 لے لیں. 10 روپے کی روٹی ایک بندہ 100 روپے میں آسانی سے کھا بھی سکتا ہے. پلیٹ نہ لیں, کہیں کہ 70 روپے کی دے دیں, 60 روپے کی دے دیں, 3-4 روٹی, 100 روپے میں بندہ کم از کم روٹی کھا سکتا ہے. یہ وہی بندہ ہے جو 200 روپے میں روٹی کل تک کھا رہا تھا. یہ 3 ہوٹل آپ ایک الگ سے نام بتا دیں. محبوب نان شاپ پہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے دوست ملک فیض علی ذیلدار صاحب کا, چیئرمین انجمن تاجران کا, جنہوں نے ہمیں اتنی سپورٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوٹل مالکان کم ریٹ کے اوپر 10 روپے روٹی بیچے گا, ہم اس کو آٹا بھی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے 10 روپے روٹی جدہ ہوٹل پہ, محبوب نان شاپ پہ, جہاں پہ بھی سستی چیز ملتی ہے نا, وہاں سے لیے. مہنگائی کو کچھ دن کے لیے تبھی بائیکاٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو بائیکاٹ نہیں, کیونکہ سب نے کھانا پینا تو ہے نا. انشاءاللہ عوام ساتھ دے گی انشاءاللہ. ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے نا لوگ, کوشش تو میں جاری رکھوں گا. یہ کوئی کہے کہ نا میرے پاس پلان بی بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آگے آ جائے گا, لیکن ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑے گا انشاءاللہ میرے ساتھ چلنے کے. میں اپنا امپروومنٹ کروں گا. سب سے پہلے تو لوگ دیکھتے ہیں بھائی نواں شغل لگ گیا. ہاں جی, یہ تو دیکھو نا, پاکستانیوں نے ویسے بھی چاس لینی ہے, یہ چس لینے میں نا مزے لیتے ہیں. نواں شکر لا کے اس کو دیکھتے ہیں. اب لوگوں کو جب میں نے ثابت کر کے دیا ہے نا کہ یار میرا مشن بہترین ہے اور میں کسی بھی معاملے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, چاہے پتہ نہیں کتنی ساری زندگی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ میں آپ کے آج چینل کے اوپر کھرا اور سب سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں. جو بھی ہوگا, میں اس بات کی سب چیزوں کی میری تیاری ہے. کوئی مارے گا اس کے لیے بھی تیاری ہے, جو بھی ہے میں نے سب بتا دیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام تعاون کرے. عوام تعاون کرے یار. میں تو جنگ کی عوامی لڑ رہا ہوں, مجھے کیا ہے, میں تو جس کو بھی جا کے کہوں گا, مجھے تو پہلے بھی ریٹ میں کام دیتے ہیں سب. مطلب آپ اکیلے نے تو پیزا کھانا نہیں ہے صرف, یا اکیلے نے تو ہوٹلوں پہ جانا تو عام نہیں ہے, عوام تعاون کرے. آج میں الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے پروگرام ہوتا تھا, آج 2 ہفتے سے ہم نے پروگرام نہیں بنایا. اچھا, کہ بھائی نہیں کرنا. بھائی میں نے دوستوں کو کہا کہ نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. ہم خود کی جنگ تو لڑے نا یار, کم از کم. ہاں جی, خود تو عمل کریں. کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے, ہمیں کیا مسئلہ ہے. اکثر دیکھا گیا کہ الیکشن سے پہلے ایم پی اے سب کے ساتھ گھل مل رہتے ہیں, الیکشن کے بعد وہی ایم پی اے غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں, غیر ہونا انہوں نے بیچاروں نے سارا, پھر وہ مخصوص تعلقات رکھ دیتے ہیں نا, پہلے ہر ایک کو مل بھی رہے ہوتے ہیں, ان سے مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری وجہ ہے. جیسے ہم پروٹوکول سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نا, جب وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں, کوئی فتح خانی کے لیے آتا ہے تو فوٹو. اب جو گھر میں ہم نے گھر والوں کو, اپنے باپ کو کبھی
नेस्ले का पानी नहीं पिलाया होता हमने, उसको भी नेस्ले का पानी हमने उसके सामने रख देते हैं। ऐसे ही प्रोटोकॉल कौन देता है? हम देते हैं ना। वोट भी हमने देने हैं, इज्जत भी हमने देती है। हम उनसे सवाल भी जब नहीं कर सकते, अगर हमारे इलाके की सड़क खराब हो, हम उसको छोड़ के एमपी हमारे घर फौतकी पे आ गए, तो उस चीज़ को हम अहमियत देते हैं, हालांकि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है। बेशक वो फौतकी पे ना आए, जो हमारा रोड खराब है वो हमें सेट कर देखो मसाइल जो है ना, कोई भी जितने भी रोड्स बने हैं या जो भी बने हैं, ये तो हुकूमत देती है ना। हाँ जी, वो हमारे टैक्स के पैसों से ही आते हैं। उसके लिए कोशिश करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं, ये नहीं है कि तब्दीलियाँ नहीं आती। पहले ये सिर्फ मसाइल यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं कि हम अहमियत देना शुरू कर देते हैं। जब हम अहमियत देना शुरू करेंगे, जब कोई बड़ा एक बड़ा होता है माँ बाप हाँ जी, या कोई बुजुर्ग, उसके सामने खड़ा होना तो जायज़ है, लेकिन जब हम कोई किसी वडेरे को इसलिए इज्जत दे रहे होते हैं कि वो हमसे पैसे में या अपनी पावर में बड़ा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे हम डिमांड नहीं रख सकते। रख सकते हैं हम डिमांड? बिल्कुल ऐसे ही। हम वहाँ पे डिमांड नहीं रख सकते। अगर डिमांड रखना शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल बन जाएंगे। शुरू में ना मुझे भी महंगाई के हवाले से ना एक दो दोस्तों को मैंने मुझे कॉल आना शुरू हुई, तो मैं नाज़रीन को ये भी बताना शुरू करूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा आपको कह रहा हूँ कि मुझे किसी की सिफारिश नहीं करनी आप लोगों ने इस मामले में। अगर मुझे सिफारिश की तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी पोस्ट भी लगा दूंगा, मुझे फलां बंदे ने कहा है कि इसके इस बात से पीछे हट जाए। मेरे साथ तो जो भी होगा वो फिर देखा जाएगा। दूसरा जो मेन टॉपिक जो आज का ज़रा ज़्यादा चल रहा है, होटलों के हवाले से और पिज़्ज़ा शॉप्स के हवाले से, कितना होटलों वाले आपके साथ ताउन कर रहे हैं, किसने किया है, किसने इनकार किया है, या इनके क्या रेट्स हैं, होने क्या चाहिए? असल में ना मैं तो आपको एक छोटा सा ना रोटी के ऊपर आपको मैं देता हूँ, मिसाल देता हूँ। बाइकाट ये नहीं होता कि हम उससे मुकम्मल खाना ही छोड़ दें। हाँ जी, बाइकाट का मकसद ये है कि जहाँ पे हम अपने मफाद की जंग लड़नी है ना, जब हमने अपने मफाद की जंग लड़नी है तो वो सोशल मीडिया से हट के एक अमली तौर पे काम करें कि एक दो दिन के लिए हम जो होटलिंग वगैरह हम आम रूटीन में करते हैं, रोटी पकाना तो नहीं छोड़ सकते ना, या खाना नहीं छोड़ सकते, वो तो आप रोटी वगैरह तो ले सकते हैं। ये जो होटलिंग है जिसके लिए हम मखसूस दोस्त जाते हैं या हमारे मेहमान आते हैं, पिज़्ज़ा शॉप से हम पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं या उधर बैठ के खा लेती हैं, उसका थोड़ा सा बाइकाट करना था। ये दोस्तों के बात समझ आ रही। कुछ लोगों ने कहा ये तो होना ही कुछ नहीं ना, इस तरह तू दिमाग खांदा पे। मैंने कहा यार मैंने कोशिश की है, अल्लाह ने उसका देना है। चूंकि मैं गरीब घर का बंदा हाँ हूँ, जी। मेरे पीछे खड़ा होना भी किसी नहीं है भाई। ये इसने अपने मफाद के लिए शुरू किया, क्योंकि ब्लैकमेलर भी हूँ। यहाँ पे एक टैग लगा जाता है लगा हुआ साफियों है। के, साफियों के ऊपर ब्लैकमेलिंग का टैग तो ऐसे लगा देते हैं जैसे बस मजाक ही बना हुआ है। चलो वो तो उनका हर बंदे का अपने ऊपर टैग है। पुलिस वाले भी बेईमान है, साफी भी बेईमान है, क्या नाम है, सब बेईमान है। तो फिर एक नेक वही है जिनका अपना कारोबार है। अच्छा, रेट्स के हवाले से आपने विजिट तो किया होगा होटलों का, होटलों वालों ने तामुन की कोई यकीन दहानी दिलाई है? या यकीन दहानी यहाँ पे जिन दोस्तों ने मुझे यकीन दहानी दिलाई है उनकी मैंने प्रमोट किया है। जिन्होंने यकीन दहानी नहीं किया उनको मैं प्रमोट ही नहीं करता। उनके पास जाना ही नहीं चाहिए यार। अगर एक हफ्ता ना गए, हाँ। उनके होटल हमारी वजह से चल रहे हैं ना, जी बिल्कुल ऐसे ही है। या उन्होंने हमारे लिए बना रखे हैं, हमारे लिए नहीं बनाए, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। उनका बाइकाट करने में एक हफ्ता अगर आप लोग उधर से चीज ना मंगवाएं तो कौन सी क़यामत आ जानी है। पिज्जा खाना कौन सी सेहत के लिए जरूरी है जी? अच्छा, पिज़्ज़ा शॉप में सभी किसी की पोस्ट नहीं आई आपकी तरफ से कि उन्होंने रेट कम किए? नहीं, वो करेंगी भी नहीं ना। दो बंदे हैं, उन्होंने क्या करना है, उनकी आपस में मेल मिलाप हो गया है कि भाई अगर आप इस दफा हम करते हैं तो फिर हमें हर दफा करना पड़ेगा। तो हमने वो क्योंकि खाना छोड़ना नहीं है भाई, आज से के पीछे कौन इतने दिन लगा रहे यहाँ पे। ऐसा मुमकिन भी तो नहीं हो सकता ना, लोग नहीं छोड़ सकते, दोस्त नहीं छोड़ सकते। आज मुझे कल भी 4 दोस्तों ने मैसेज किया कि यार हम गए थे। मैंने कहा मैंने तो बाइकाट का ऐलान किया है, मैं आपकी पोस्ट भी नहीं लगा सकता, लेकिन थोड़ा सा डेमो देना पड़ता है कि यार ये महंगाई है, ये चीज़ है, इसको ये डायरेक्टली कहते हैं कि हम उनकी दुकान पे जाके उनके साथ लड़ेंगे। जब हमें कोई बंदा बुलाएगा ही नहीं, आप पिज़्ज़ा शॉप पे चले गए हैं क्या नाम है खाने के लिए, कम से कम वहाँ पे खड़े होके उनसे बिल बनवाएं। उसके बाद जनाब उनसे पूछें कि यार जब मैदे और चिकन के रेट बढ़े थे तो आप लोगों ने एकदम रेट लिस्ट को रातों रात बढ़ा दिया था, अब कम करते हुए आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? खर्चे तो वही है ना। आपने विजिट किया इनमें से किसी को खुद जाके? नहीं, मैं ऐसे नहीं जाता। यहाँ पे जो मसाइल है ना वो उसका मुझे पता है कि कैसे चलना है। साफत है, ये भी नहीं है कि किसी के ऊपर मैक लेके चढ़ जाऊँ, ये भी नहीं है।
ایک دن میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ وائرل بھی ہو گئی تھی گوشت والے کی، وہ بھی مجھے ایک بندہ لے کے گیا تھا کہ میں اس دکان سے لے کر گیا، تو بعد مکر گیا تھا کہ اس مکر گیا، پھر میں اس کا کیا کرتا جناب ادھر، میرے پاس تو جواب نہیں تھا، میں نے تو اسے پوچھنا تھا کہ یار یہ بندہ لے کر آیا ہے، آخر ایک چیز ہم پوچھ سکتے ہیں، یہ نہیں جو پبلک میں بیٹھے گا اس سے ہم پوچھیں گے کہ آپ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں۔ اب تو میں نے بالکل ہی روٹین چینج کر دی ہے نا، کیونکہ لوگ اب جب تک آپ فلی طور پہ ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے نا لوگ، کوشش تو میں جاری رکھوں گا۔ یہ کوئی کہے کہ نا میرے پاس پلان بی بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آگے آ جائے گا، لیکن ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑے گا انشاءاللہ میرے ساتھ چلنے پہ، میں اپنا امپروومنٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تو لوگ دیکھتے ہیں بھائی نواں شغل لگ گیا ہے، ہاں جی یہ تو دیکھو نا، پاکستانی نے ویسے ہی چاس لینی ہاں یہ چس لینے میں نا مزے لیتے ہیں، پھر نواں شکر لا کے اس کے دیکھتے ہیں۔ اب لوگوں کو جب میں نے ثابت کر کے دیا ہے نا کہ یار میرا مشن بہترین ہے اور میں کسی بھی معاملے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، چاہے پتہ نہیں کتنی ساری زندگی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ میں آپ کی آج چینل کے اوپر کھرا اور سب سیدھے سیدھا بتا رہا ہوں، جو بھی ہوگا میں اس بات کی سب چیزوں کی میری تیاری ہے، کوئی مارے گا اس کے لیے بھی تیاری ہے، جو بھی ہے میں نے سب بتا دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام تعاون کرے، عوام تعاون کرے یار، میں تو جنگ کی عوامی لڑ رہا ہوں، مجھے کیا ہے، میں تو جس کو بھی جا کے کہوں گا مجھے تو پہلے بھی ریٹ میں کام دیتے ہیں صاحب۔ مطلب آپ اکیلے نے تو پیزا کھانا نہیں ہے صرف، یا اکیلے نے تو ہوٹلوں پہ جانا تو عوام نہیں ہے، عوام تعاون کرے گی۔ آج میں الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے پروگرام ہوتا تھا، آج 2 ہفتے سے ہم نے پروگرام نہیں بنایا، اچھا کہ بھائی نہیں کرنا، بھائی میں نے دوستوں کو کہا کہ بھائی نہیں جانا تو پھر نہیں جانا، ہم خود کی جنگ تو لڑے نا یار، کم از کم ہاں جی خود تو عمل کریں، کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔